پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے, پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی؟ اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت, تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے, کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے, 20-25 سال ہو گئے, مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک, کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں, 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو, یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے, بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے, یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے, لیکن وہ ڈر جائیں گے, وہ کئی لینا مر جائیں کئی. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا, اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ, کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا. بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 2 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے ہیں, قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے, آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ, وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, ہم نے تھوڑے سی زندگی کے پیچھے کیا, ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا, 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی, کیا خیال ہے, کھانا سبھی کو مل گیا, 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا, 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا. اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا, انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے, اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے, ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں, جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے. بھوک کے وقت کھانا یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے, پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو, 10,000 ہو, 15,000 ہو, شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی, کیونکہ اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں, تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے.